الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم مبلغ دعوت اسلامی اور قرآن پاک کی عظیم خدمت کرنے والے قاری صاحب، قاری مسرور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کی اس محفل میں جمع ہیں۔ جب ان کا وصال ہوا تھا میں ملک میں نہیں تھا، بیرون ملک سے واپس آ کر میں جب ان کے گھر گیا، اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ میرا اتنا زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھا، تعلق نہیں ہوا تھا یا اتنی ملاقاتیں نہیں تھیں، مگر میں یہ حیران ہوا کہ جتنے بڑے بڑے کام انہوں نے ماشاءاللہ اپنے اس شعبے کے اندر رہ کر کیے، اور جس طرح کی ان کی کارکردگی سامنے آ رہی تھی کہ ہزاروں سٹوڈنٹس، شاید ہزاروں بچوں کو حافظ بنانے میں ان کا کردار، مدرسۃ المدینہ کی مجلس میں ان کا کلیدی کردار۔ بڑی خوشی ہوئی۔ جانا تو ہم سب نے ہے، مگر دنیا سے جائیں تو جانے کے بعد کوئی کہے کہ قرآن کا خدمتگار تھا، سنتوں کا خدمتگار تھا، لوگوں کے لیے دین پھیلانے کا ذریعہ تھا، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ پھر ماشاءاللہ آج ان کے 40ویں کے لیے جب مجھ سے رابطہ کیا گیا ایصال ثواب اجتماع کے لیے، تو میں نے سوچا کہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہوگی کہ جب ان کے ساتھ پڑھنے والے، ان کے شاگرد، قرآن کا علم سیکھنے والے بھی جمع ہوں گے، تو اللہ پاک ان کی خدمات دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قاری صاحب مرحوم کی قبر کو نور قرآن سے جگمگائے، اور قرآن کے خدمت گاروں کو جو جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا، عطا ہوگا، اللہ وہ مقام انہیں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو آئیے ہم بھی ایک مجلس، ایک محفل سجائے بیٹھے ہیں، اس محفل کو مزین کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نور بھی مل جائے۔ تو محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں نے آپ کو وہ حدیث پاک سنانی ہے جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں یہ حدیث پاک پورے دین کا خلاصہ ہے۔ یعنی ایک حدیث ہے اور پورے دین کی ڈیفینیشن اس ایک حدیث میں موجود ہے نا کمال کی بات۔ اچھا پھر ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، یہ وہ حدیث ہے جس میں 2 ہی لفظ ہیں، یعنی 2 لفظ اور وہ 2 الفاظ پر مشتمل حدیث پورے دین کا خلاصہ ہے۔ کتنی کمال کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو یہ ملکہ دیا ہوتا ہے کہ وہ مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ جاتے ہیں، کوزے میں دریا کو بند کر دینا ایک محاورہ ہے، مگر سرکار دو عالم علیہ السلام کے کلام کی شان یہ ہے، آپ کا یہ ایک معجزہ بھی ہے، جوامع الکلم، یعنی اللہ نے آپ کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ 1-2 لفظ ارشاد فرماتے اور جناب پھر صدیاں اس پر بات ہوتی رہتی، کتابیں لکھی جاتی رہتی۔ اب یہ حدیث کون سی ہے؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، آقا وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ 2 لفظ حدیث کمپلیٹ، اور فرمایا پورے دین کا خلاصہ ہے نا مزے کی بات۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ اب نصیحت عام محاورے میں تو اچھی بات کی تلقین کو نصیحت کہتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں جو نصیحت ہے یہ عربی لغت والا نصیحت استعمال ہوا ہے۔ تو عربی لغت میں نصیحت کا معنی کیا ہے؟ خالص ہونا یا خالص کرنا، یعنی حدیث پاک کا مطلب یہ ہوگا کہ دین خالص ہونے کا نام ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی حضور کس کے لیے خالص ہونا یہ دین ہے؟
دین جو ہے وہ کس کے لیے خالص ہونے کا نام ہے؟ تو نبی پاک نے 5 باتیں ذکر فرمائیں. فرمایا اللہ پاک کے لیے خالص ہونا، ولی کتاب ہی اس کی کتاب کے لیے خالص ہونا، ولی رسول ہی اس کے رسول کے لیے خالص ہونا، ولی ائمۃ المسلمین مسلمانوں کے آئمہ یعنی قرآن و سنت کے مطابق خلافت اور حکومت کرنے والے یا پھر مفتیان کرام، علماء کرام اور اولیاء کرام کے لیے خالص ہونا. اور نمبر 5 عامتہم عام مسلمانوں کے لیے بھی خالص ہونا، اس کا نام دین ہے. یعنی بندہ خالص ہو، ملاوٹ والا نہ ہو، اللہ کے لیے بھی خالص، اللہ کے رسول کے لیے بھی خالص ہیں، پھر سبحان اللہ کتاب اللہ قرآن کے لیے خالص، اولیاء کرام اور اللہ والوں کے لیے خالص، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی خالص. دوغلاپن، منافقت یہ نہیں ہونا چاہیے. مگر آج چونکہ قاری قرآن کے ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں، اور میرا حسن ظن ہے کہ بہت سارے یہاں ایسے اسلامی بھائی موجود ہوں گے جو یا تو قرآن پڑھانے والے ہوں گے یا پڑھنے والے ہوں گے، تو ان 5 باتوں کو تو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر آج میں قرآن کے لیے خالص ہونا کیا ہے ہم اس پر بات کریں گے. اب قرآن پاک میں علماء کرام نے 6 حقوق قرآن کے بیان فرمائے. یعنی کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں قرآن کے لیے خالص ہو جاؤں تو قرآن کے 6 حقوق ہیں. اب باری باری وہ 6 حقوق سنتے ہیں. نمبر 1 فرمایا قرآن پر ایمان لانا. قرآن پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. یاد رکھیے جتنی بھی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائیں، جتنے صحیفے انبیاء پر نازل فرمائے، ان سب پر ایمان لانا ایک مسلمان پر لازم ہے. اللہ پاک کی نازل کردہ کسی بھی ایک کتاب کا انکار کفر ہے. البتہ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے اور قرآن پر ایمان لانے میں ایک بڑا اہم فرق ہے، وہ سمجھنا ہوگا. وہ یہ ہے کہ پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، اس پر اجمالی ایمان لانا فرض ہے اور قرآن پر تفصیلی ایمان لانا فرض ہے. یعنی اجمالی ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ نے تورات نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، اور انبیاء پر اور بھی صحیفے نازل فرمائے، وہ سب حق ہیں، سچ ہیں. جو بھی اس میں اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ سچ ہے. لیکن جو لوگوں نے اپنی خواہشوں کی وجہ سے اضافے کر دیے، تبدیلیاں کر دیں، ترمیم کر دی، وہ باطل ہیں. جبکہ قرآن کریم پر تفصیلی ایمان لانا لازم ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حق ہے، اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی ممکن نہیں. جو قرآن پاک کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ یاد رکھیے گا. ایمان قرآن پر تفصیلی ایمان لانا فرض ہے، ایک ایک لفظ پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. باقی آسمانی کتابیں بالکل ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، مگر اگر لوگوں نے بدل دیا ہمارا اس پر ایمان نہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہمارا اس پر ایمان. ٹھیک ہے. اچھا، اب قرآن کریم پر ایمان لانے میں ایک اور چیز بھی شامل ہے، وہ ہے قرآن کو کتاب ہدایت ماننا. یعنی ہمارے لیے جو ڈائریکشن ہے، ہدایت کہاں سے ملے گی، انسٹرکشنز کہاں سے ملیں گی؟ قرآن سے ملیں گی. مگر ہو کیا رہا ہے؟ قرآن پر ایمان لائے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے کے اصول غیر مسلموں سے سیکھنے ہیں. قرآن پر ایمان لائے ہیں، کاروبار کے مسائل، کاروبار کے اصول غیر مسلموں سے سیکھنے ہیں. یعنی زندگی کے سارے معاملات سیکھنے غیروں سے ہیں اور قرآن کو راہ ہدایت مان رہے ہیں. یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ تو ایسے ہو گیا کہ کوئی شخص جو ہے کہ اس کی تجوری میں سونے، جواہرات اور ہیرے بھرے ہوئے ہوں اور دوسروں کے پاس جا کر وہ مدد مانگ رہا ہو کہ مجھے تھوڑا پیسے دے دو اللہ کے نام پر، تو لوگ کہیں گے تمہاری تجوری میں ہیرے جواہرات بھرے ہیں، تم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہو. ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے بڑے فلسفے سکھاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھاتے، قرآن نہیں سمجھاتے. تو قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو امام مانا جائے، قرآن کو راہ ہدایت مانا جائے. نبی پاک علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان القرآن شافع و مشفع، قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. فمن جعلہ امامہ قعدہ الی الجنہ، جو قرآن کو اپنا امام بنا لے قرآن اسے جنت میں لے جائے گا. ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو قرآن کریم کو پس پشت ڈال دے قرآن کریم اسے جہنم میں دھکیل دے گا.
اب غور کرنے، ہماری زندگی میں قرآن ہمارا امام ہے، قرآن ہمارا لیڈر ہے، قرآن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. بھائی رہنمائی تو جب لیں گے جب قرآن پڑھنا آتا ہوگا، یا اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے. ہم تو بھائی کسی فلاسفر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کسی جناب اور بندے کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس کا دین ایمان بھی مضبوط نہ ہو. یار ذرا بتاؤ کاروبار کے کیا اصول ہونے چاہیے، فیملی کے کیا معاملات ہونے چاہیے. آج کل پتہ نہیں کس کس کو لوگ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ نہیں یار یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس سے جناب بڑے اصول ملیں گے. ہم مسلمان ہیں. قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت اسے مانے. قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا. ہر معاملے میں علماء نے قرآن سے ہمیں مسائل نکال کر دیے، قرآن سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، لیکن ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں لاتے. اب آتے ہیں قرآن کا دوسرا حق، اور وہ حق ہے قرآن کریم کی محبت و تعظیم. اب قرآن کا دوسرا حق کیا ہے کہ اس سے محبت کرنا، دل سے تعظیم کرنا. اور یاد رکھیے قرآن مجید سے محبت کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید سے بہت محبت فرماتے تھے. ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے. کسی نے بتایا کہ کوئی شخص بہت خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کر رہا ہے. نبی پاک اٹھے، باہر تشریف لے گئے اور اس کی تلاوت سنتے رہے. پھر واپس تشریف لا کر میرے آقا فرماتے ہیں یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے میری امت میں ایسے شخص کو پیدا فرمایا. میرے آقا اس قاری قرآن کی تلاوت تعریف فرما رہے ہیں. قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی پاک پر. مگر جب حضور کو کسی نے بتایا حضور بڑا پیارا قرآن پڑھنے والا کوئی گھر کے باہر قرآن پڑھ رہا ہے، میرے آقا گھر سے باہر تشریف لائے، اس کی تلاوت سنتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے ایسا بندہ میری امت میں پیدا فرما دیا. یہ کیا ہے؟ قرآن سے محبت. ہم بتائیں کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنی تلاوت سنتے ہیں. اچھا ہم پتہ کیا سمجھتے قرآن سے محبت یہ کہ چوما آنکھوں سے لگایا، سر پہ لگایا، اچھے سے جزدان میں لپیٹا رکھ دیا. قرآن سے محبت یہ کہ قرآن پڑھیں، قرآن کانوں میں آئے تو مزہ آ جائے کہ سبحان اللہ، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، کلام اللہ ہو رہا ہے. اور نبی پاک تو قرآن سے اتنی محبت فرماتے. ایک بار نبی پاک نے رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو لیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس وقت تلاوت قرآن کر رہے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام دیر تک کھڑے رہے اور ان کی تلاوت سنتے رہے. پھر فرمایا جو شخص ایسے قرآن کریم کو پڑھنا چاہے جیسے نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد کی طرح قرات کرے. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کی کنیت ابن ام عبد تھی ان جیسی تلاوت کرے. سبحان اللہ. پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ کچھ اور قرآن سناؤ. کہتے حضور میں آپ کے سامنے کیسے قرآن پڑھوں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. میرے آقا فرماتے عبداللہ تم پڑھو. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت کی. نبی پاک قرآن سنتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. یہ کیسی محبت ہے قرآن سے. پتہ ہے صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے نا تو آپس میں کہتے چلو کچھ قرآن سنائیے. کوئی قرآن سناتا، باقی سب مل کے سنتے. یعنی ان کی محفلوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. ہم بیٹھتے ہیں اور سناؤ کیا نئی تازی ہے، فارغ ہیں تو موبائل نکالا اور اس میں کوئی ویڈیو دیکھنا شروع کر دی. ہماری کس محفل میں قرآن ہے، ہماری کس گفتگو میں قرآن ہے؟ کیسی قرآن سے محبت ہے؟ صرف زبان کی نوک تک نہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں، جب بھی زندگی میں کسی کو چیک کرنا ہو نا اس کو کس سے محبت ہے، آپ دیکھیں ہر تھوڑی دیر بعد وہ کس کی بات کرتا ہے. کسی کو اپنے بچے سے پیار ہوگا نا آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بچے کی بات کرے گا. کسی کو اپنے بھائی سے پیار ہوگا وہ اپنے بھائی کی بات کرے گا. کسی کو استاد صاحب کو بڑے پسند ہوں گے وہ اس کی بات کرے گا. کوئی اپنی فیملی کی بات کرے گا. عاشق رسول کے پاس جاؤ گے تو ہر تھوڑی دیر بعد مدینے کی بات کرے گا، نبی پاک کی بات. یعنی جس کا بندہ ذکر زیادہ کرتا ہے سمجھ لو اس کو اس سے محبت ہے. بتانا نہیں پڑتا محبت کس سے ہے، اس کا انداز بتا دیتا ہے. اب اپنے آپ کو چیک کرنا ہے نا کہ قرآن سے کتنی محبت ہے تو چیک کریں نا پورے دن میں کتنی بار قرآن ہاتھ لگاتے ہیں، کتنی بار قرآن کو دیکھتے ہیں، کتنی بار قرآن کو چومتے ہیں، کتنی بار جناب قرآن پڑھتے ہیں. پڑھنا نہیں آتا تو سنتے ہیں. مہینوں گزر جاتے. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو پورا سال گزر جاتا ہے پھر رمضان میں جا کے قرآن کو دیکھتے ہیں. یہ کیسی قرآن سے محبت ہے؟ حق ہے قرآن کا کہ قرآن سے محبت کی جائے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اب تیسرا حق قرآن پر عمل کرنا. اچھا اب قرآن پاک کا تیسرا حق کیا ہے؟
التأدب بآدابہ وتخلق بأخلاقہ، یعنی قرآن مجید کے بیان کردہ آداب زندگی اپنانا، اور جو اپنانا جو بتایا اخلاق قرآن نے اس کو اپنے کردار کا حصہ بنانا، قرآن پر عمل کرنا، یہ حق ہے قرآن کا۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پڑھتے تو ہیں مگر عمل نہیں کرتے، حق کیسے ادا ہوگا؟ یاد رکھیے، بے شک قرآن کتاب ہدایت ہے، اسے دیکھنا بھی عبادت، اسے چھونا بھی عبادت، اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت، مگر اس کے باوجود جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے کما حقہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور قرآن ہی اس پر لعنت کر رہا ہے نا، عجیب بات۔ اب اس کی تفصیل میں علماء نے فرمایا کہ بندہ تلاوت تو کرتا ہے عمل نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر قرآن میں کیا فرمایا رب نے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ اب یہ شخص اگر جھوٹ بھی بولتا ہے تو قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب خود ہی اپنے آپ کو لعنت دے رہا ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قرآن پڑھنے والا خود ہی ظالم ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، لوگوں کے مال دبا رہا ہے، زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، روز تلاوت بھی کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن خود اسے لعنت دے رہا ہے نا کہ تو ظالم ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے، پہلے ظلم چھوڑ، عمل کر قرآن پر، ورنہ قرآن خود بندے پر لعنت کرتا۔ اور یہ حق ہے قرآن کا کہ قرآن پڑھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کا عمل کیسا تھا قرآن پر؟ رائٹ اوے کئی بار کئی آیتیں آپ نے اور میں نے سنی ہیں، مگر سن تو لیتے، کہتے کبھی نہ کبھی عمل کر لوں گا۔ بات بڑی اچھی کی علامہ صاحب نے، حافظ صاحب نے تلاوت بڑی اچھی کی، امام صاحب نے بات بڑی اچھی قرآن سے سمجھائی، مگر ذرا ابھی نہیں، بعد میں دیکھوں گا، تھوڑے عرصے بعد عمل کروں گا۔ صحابہ کرام رائٹ اوے اسی وقت عمل کیسے کرتے تھے؟ کئی مثالیں موجود ہیں، مگر بڑی کمال کی مثال جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بھی کام آئے گی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی کربلا والوں کی باتیں سننی ہے، ابھی محرم آنے والا، یہ اہل بیت کے چمکتے ہوئے ستارے امام حسین کے صاحبزادے۔ اب اس زمانے میں کنیز لونڈیاں اور غلام ہوتے تھے، خادم ہوتے تھے، تو آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی، تو وضو کرواتے کرواتے جو ہاتھ میں برتن تھا نا، آپ بیٹھ کے نیچے وضو کر رہے تھے، اوپر سے برتن سے وضو کروا رہے تھے، اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا، ادھر برتن چھوٹا، وہ برتن آپ کے چہرے پہ گرا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اب ذرا امیجن، اپنے آپ کو اس صورتحال میں رکھیں کہ ہمارا کوئی بچہ، ہمارا کوئی ملازم ہمیں وضو کروا رہا ہو یا ہمیں کوئی کھانا دے رہا ہو اور کھانا دیتے دیتے برتن ہی ہمارے اوپر گرا دے، ہمیں زخمی کر دے، ہاتھ جلا دے، چائے گرا دے، ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی انسان سے، کیا کیفیت ہوتی، کتنا غصہ آتا ہے، ملازم ہو کر، میرا خادم ہو کر میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ مگر جیسے ہی برتن آپ پر گرا نا تو امام زین العابدین نے اوپر نظر اٹھا کر اس کنیز کو دیکھا۔ اچھا اس زمانے میں لوگوں کو قرآن بھی کتنا یاد تھا، کنیز نے رائٹ اوے قرآن پاک کی آیت کا یہ حصہ پڑھا، والکاظمین الغیظ، کیا معنی ہے اس کا؟ اور غصہ پینے والے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے قریب کے، اپنے پیارے بندوں کی شان بیان کی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ مگر اس کنیز نے کس وقت یہ آیت پڑھی کہ حضور غصہ پینے والے تو اللہ کو پسند ہے نا، تو جیسے ہی آپ نے سنا نا، ہم کیا کہتے؟ چلو بعد میں کروں گا، ابھی تو تو نے غلط کیا نا۔ رائٹ اوے آپ نے کیا کیا؟ اپنا غصہ پی لیا، بالکل کوئی رپلائی نہیں دیا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ جیسے ہی خادمہ نے دیکھا کہ ایک حصے پر عمل ہو گیا ہے، وہ کنیز آگے پڑھتی ہے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا۔ وہ آگے پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلطی اس کی، تکلیف آپ کو پہنچی، مگر جب قرآن سنا، اللہ کا حکم سنا، بس آپ نے اپنے سارا غصہ رکھا سائیڈ پہ، صرف معاف نہیں کیا، اس کو آزاد بھی کر دیا۔ اب بتاؤ نا، ہم بھی تو سنتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین کتنی بار سنا ہے؟ کبھی جھوٹ چھوڑا؟ ظلم کرنے والوں کا انجام قرآن میں پڑھا، کبھی ظلم چھوڑا؟ سوچے نا، کئی حدیثیں، کئی آیتیں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، کچھ کا تو معنی بھی پتا ہے۔ اچھا لوگوں کو، دوسروں کو سنا رہے ہوتے، پتہ ہے قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، کبھی کسی اور کو سمجھا رہے ہوتے، خود کب سمجھیں گے؟ خود کب عمل کریں گے؟ ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں
علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس ایک آیت نے کئیوں کی زندگی بدل دی. جس نے اس آیت کو دل کے کانوں سے سنا اس نے توبہ کر لی. اور ایک عظیم ہستی جن کو آج دنیا ولایت کی دنیا کا بادشاہ سمجھتی ہے, ولایت کی دنیا کے چمکتے ستارے ہیں, ان کا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے, اور ایسے خطرناک ڈاکو تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں, سو جاؤ ورنہ فضیل عیاض ڈاکو آ جائے گا. لوگ راستے میں نہیں نکلتے تھے, اتنا خوف تھا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا, ایک بار آپ ایک قافلے کی طرف بڑھے لوٹنے کے لیے. حضرت فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کے قافلے کے ساتھ ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھے. اس قافلے میں ایک بندہ قرآن پاک کی یہی آیت تلاوت کر رہا تھا. یہ اتنی کمال کی آیت ہے, ادھر لگتی ہے جا کے. اگر بندہ صحیح طریقے سے اس کا ترجمہ اور آیت سمجھ لینا. پرابلم یہی تو ہے, ہم قرآن پڑھتے نہیں پھر سمجھتے نہیں. قرآن کی آیت 27واں پارہ ہے, سورہ حدید, اور آیت نمبر ہے 16. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے. یعنی ابھی تک اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں آیا, توبہ کرنے کا ٹائم نہیں آیا. قرآن جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے ایمان والوں کیا وقت نہیں آیا. حضرت فضیل بن عیاض نے یہ جب آیت سنی نا, آپ کا ایسا حال ہو گیا کہ کسی نے دل پر تیر مار دیا. آپ رونے لگے, زاروں کتار رونے لگے. کہتے مولا اب وقت آ گیا ہے, توبہ کا وقت آ گیا ہے, تیری راہ میں چلنے کا وقت آ گیا ہے, تیری بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت آ گیا ہے. اے اللہ یہ گندی زندگی چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے توبہ کی. اب توبہ کے تقاضے کیسے پورے کیے؟ جس کا مال لوٹا تھا سب کو مال لوٹایا, سب سے معافی مانگی, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. اللہ اکبر. علم دین سیکھنے لگ گئے, عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے. اللہ نے وہ توبہ کیسی قبول فرمائی کہ زمانے کے ڈاکو کو اپنا ولی بنا دیا. یہ اللہ کی شان ہے. توبہ اگر دل سے ہو جائے نا, ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. یہ ویسے بڑی کمال کہ اللہ کی رحمت کی شان دیکھو. میں آپ کو دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کو اور مجھے کوئی بندہ ستائے, تنگ کرے, بہت تکلیف پہنچائے, ایک بار آ کے معافی مانگ لے. کبھی کبھی تو معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا, اور اگر بہت معافی مانگے تو بندہ کہتا ہے چلو یار ٹھیک ہے معافی کرو گے نا, اور کیا کرو گے, اگر کر بھی دو. اللہ صرف معاف نہیں فرماتا, بلکہ اللہ جب کرم کے دروازے کھولتا ہے تو جتنے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے یار؟ یہ کیسی معافی ہے؟ سچی توبہ بندے کو ادھر پہنچا دیتی ہے کہ ڈاکو جس نے نہ جانے کتنا مال لوٹا تھا, مگر جب توبہ کی تو اللہ نے ولیوں کا تاجدار بنا دیا. اب ولی بھی کیسے بنے سنیے. ایک بار آپ مینا شریف کے ایک پہاڑ پر موجود تھے. آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ پہاڑ کو حکم دے نا, اے پہاڑ تو لمبا ہو جا, تو پہاڑ فوراً لمبا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ مثال کے طور پر یہ بات ساتھیوں کو بتا رہے تھے, مگر ابھی آپ کا جملہ ختم ہوا اور پہاڑ لمبا ہونا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا, میں نے کہاں کہا تجھے لمبا ہونے کو. وہ ایگزامپل کے ذریعے سمجھا رہے تھے, مگر اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اب ذرا بتائیے, قرآن پر عمل کرنا اور فوراً عمل کرنا اس کا مزہ ہی اور ہے. کبھی قرآن بندہ پڑھ رہا ہو اور ترجمہ بھی اسے آتا ہو, یا ترجمہ بھی ساتھ پڑھ رہا ہے, تفسیر بھی پڑھ رہا ہے, اور کہیں اللہ فرمائے کہ توبہ کر لو تو بندہ اسی وقت توبہ کرے, اسی وقت گناہوں سے معافی مانگے. کہیں اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ نماز پڑھو تو بندہ قرآن کے فوراً پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے اور کہے لبیک میں سجدہ کرتا ہوں, سبحان اللہ. صدقے کا حکم ملے, اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. بھلائی کا حکم ملے, بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دے. قرآن پر عمل کرنا یہ حق ہے کہ قرآن کا اس پر عمل کیا جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور سبحان اللہ نبی پاک کا قرآن پر عمل پتہ ہے کیسا تھا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا, امی جان یہ بتائیے حضور پاک کا اخلاق کیسا تھا؟ کسی کے بھی اخلاق کو سمجھنے کے لیے نا, اگر آج بھی
کوئی بندہ بڑا با اخلاق ہو نا اور بڑی پرسنالٹی ہو، آپ کہیں کہ ذرا بتائیے اس کے اخلاق کیسے تھے، تو کم از کم 15-20 جملے تو کہنے پڑیں گے نا، کہ مسکرانے والا ہے، نرم دل ہے، معافی دینے والا ہے، مددگار ہے، حوصلہ بڑھانے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اخلاق بڑے اچھے، کچھ تو کہو گے نا۔ اگر نبی پاک کے اخلاق کی بات کرنی ہے تو کئی کتابیں لکھنی پڑتی ہیں، مگر بی بی عائشہ کو بھی اللہ نے کیسے الفاظ عطا فرمائے، آپ نے 3 لفظوں میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، گلی مکا دی۔ آپ سے پوچھا گیا امی جان بتائیں حضور کے اخلاق کیسے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن، نبی پاک کے مبارک اخلاق قرآن والے تھے، یعنی قرآن پڑھتے جاؤ، جو قرآن میں لکھا ہے وہی نبی پاک کے اخلاق ہے۔ یعنی میرے آقا قرآن پر عمل کرنے والے کیسے تھے؟ اگر کسی کو نبی پاک کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو وہ قرآن میں جو آرڈرز ہیں، قرآن میں جن چیزوں سے روکا گیا، آرڈر دیا عمل کر لے، روکا گیا رک جائے، تو سبحان اللہ نبی پاک کے یہ خوبصورت جو ہے وہ اخلاق ہیں۔ اب آتے چوتھے حق کی طرف، وہ حق ہے قرآن پر قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، تلاوت نہیں کرتے، تلاوت کرنا آتی بھی نہیں ہے، حالانکہ قرآن کے فضائل اتنے ہیں تلاوت قرآن کے، سنتے جائیں کہ تلاوت قرآن افضل عبادت ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے رحمت اترتی ہے، فرشتے پروں سے سایہ کرتے ہیں اور سکینہ نازل ہوتا ہے۔ جو صبح کو قرآن ختم کرے تو شام تک، اور شام کو ختم کرے تو صبح تک فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ روز قیامت قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قاری قرآن، اے قاریوں قرآن کے مبارک ہو، آپ کو اخلاص کے ساتھ یہ کام جاری رکھنا۔ قاری قرآن قرآن کریم پڑھتا ہوا جنت کے درجات میں چڑھتا چلا جائے گا، اور جو نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرے، یہ بڑی کمال کی بات بتا رہا ہوں۔ ہم نے یہ تو سنا کہ قرآن کی تلاوت کرو تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ بغیر وضو تلاوت کرنے پر ہے۔ اگر کوئی قرآن تلاوت کر رہا ہے، دیکھ بھی نہیں رہا قرآن کو اور وضو بھی نہیں، تو ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ فرمایا جو قرآن کی باوضو تلاوت کرے اسے 25 نیکیاں۔ فرمایا جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے ہر حرف پر 50 نیکیاں، اور جو نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرے ہر حرف پر اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہاں بنو نا، بیپاری بنو نا بھائی۔ امیر اہل سنت کو ایک بار دیکھا میں نے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنی تھی، آپ نے نفل کی نیت کی اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی، تو معلوم ہوا کہ ایسا کیوں؟ تو فرمایا مثال کے طور پہ کئی صورتیں یاد ہو جاتی ہیں انسان کو، آپ میں سے بھی کئیوں کو سورہ ملک یاد ہوگی، کسی کو سورہ رحمان یاد ہوگی، سورہ، کچھ لوگوں کو جو بھی صورتیں یاد ہیں، آپ چاہ رہے ہیں میں نے سورت قرآن پڑھنا ہے، اور وہ قرآن اگر آپ کو یاد ہے تو آپ 2 رکعت نفل کی نیت کریں اور وہی قرآن نفل میں پڑھ لیں۔ اب بیٹھ کے پڑھتے، دیکھ کر پڑھتے، باوضو پڑھتے تو ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی، اور وہی قرآن نماز کے اندر کھڑے ہو کے پڑھیں تو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی۔ تو زیادہ نیکیاں چاہیے نا۔ کاش یہ حرص، یہ لالچ نصیب ہو جائے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب تلاوت قرآن بہت سو کو نہیں آتی، دعوت اسلامی یہی تو کام کرتی ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی ایسی کمال کی تحریک ہے دعوت اسلامی کہ بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بنا دیے، بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دیے۔ اچھا، جو نہیں آ سکتے مدرسوں میں ان کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی بنا دیا کہ بھئی آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے قرآن پڑھ لیں، مگر پڑھیں تو صحیح، تلاوت اپنی درست کریں، مخارج درست کریں، اور روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں۔ اب 5واں اور 6ٹھا حق، 6 حق شروع میں نے بتایا تھا 6 حقوق ہیں نا، 4 ہو گئے ہیں، 2 آخری حقوق کیا ہیں؟ قرآن مجید کو سمجھنا اور پھر اس کی تبلیغ کرنا، خود بھی سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا، اس کے بارے میں بتانا۔ سنیے، قرآن مجید کے بے شمار اوصاف ہیں۔ نبی پاک کی حدیث پہ فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن مجید دلیل ہے، یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ علامہ قرطبی کیا فرماتے ہیں؟ یعنی جو قرآن سیکھے مگر اس سے غفلت کرے، قرآن اس کے خلاف دلیل ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اس بندے کے خلاف دلیل ہوگا جو قرآن مجید کے حق میں کمی کرے اور اس سے جاہل رہے۔ یعنی جو قرآن جانتا ہی نہیں، قرآن اس کے خلاف دلیل بنے گا۔ جو قرآن جانتا ہے مگر پہنچاتا نہیں،
قرآن اس کے خلاف بھی دلیل بنے گا۔ کمال یہ ہے قرآن سیکھنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، دوسروں کو اس کی طرف بلانا، یہ حق ہے قرآن کا۔ حدیث سنی ہوگی نا آپ نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دیکھیں نا، یہی کام تو دعوت اسلامی کر رہی ہے، قرآن سیکھ رہی ہے، قرآن سکھا رہے ہیں۔ اسلامی بھائی مسجد مدرسہ لگائے بیٹھے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں یار 15 منٹ کے لیے آ جائیں، 20 منٹ کے لیے آ جائیں، اپنے مخارج ٹھیک کر لیں، کچھ تو قرآن پڑھ لیں۔ مگر جن کو خوش نصیبی ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں، باقی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آتے۔ تو پلیز خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اب چیک کر لو ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، خود اپنے دل کو چیک کر لیں۔ 5-6 منٹ لگتے ہیں روزانہ سورہ ملک پڑھ دیں ہیں، عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کر لے، یہ سورت عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ حدیثوں میں آیا کہ عذاب آئے گا بندے کی قبر میں، یہ سورت کھڑی ہو جائے گی کہ میں تجھے عذاب نہیں دینے دوں گی، کہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا۔ اب بتائیں 5-6 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس یار، موبائل لے کر کون سا بندہ ہے جو رات کو سوتے وقت موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑتا؟ پتہ نہیں اس موبائل پر کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اسی موبائل میں 5-6 منٹ سورہ ملک پڑھ لینا بھائی۔ تو انشاءاللہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کریں گے، یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے۔ تو 6 حقوق میں نے بیان کیے، اللہ مجھے بھی قرآن کے حقوق پر عمل کرنے والا بنائے، آپ کو بھی بنائے، اور ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما دے۔ آج قاری مسرور صاحب دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کا تعارف کیا ہو رہا ہے کہ قرآن کے خدمتگار تھے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا سے جاؤں تو میری قبر پر جو کتبہ لگے کہ اس پہ لکھے کوئی کہ قرآن کا خدمتگار تھا، کئیوں کو قرآن پڑھایا، خود بھی قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو قرآن کی باتیں بتاتا تھا۔ قرآن سے محبت دراصل رب سے محبت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سے کتنی محبت ہے، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی باتوں سے بھی محبت کریں نا۔ قرآن ہے کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی میرا جب جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ 2 وے کنورزیشن۔ اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے، دنیا والوں سے بات کرنا مشکل ہے۔ کسی مشہور آدمی کا نمبر ملتا نہیں، مل جائے تو فون اٹھتا نہیں، اٹھ جائے تو زیادہ لمبی بات نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھو نا، کون روک رہا ہے آپ کو؟ جتنی باتیں کرنی ہے اللہ سے کرو۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اب آخر میں میں چاہوں گا کہ قرآن سے علاج، قرآن سے کیا کیا ہمیں فائدے ملتے ہیں۔ آخرت کے فائدے تو آپ نے سن لیے، نیکیاں سن لی، مگر علماء نے قرآن کی کچھ صورتوں میں خاص علاج عطا فرمائے ہیں۔ ہم اپنے بیان میں لوگوں کو کہتے ہیں اپنا موبائل بند کر دیں، اب میں چاہوں گا اپنا موبائل نکالیں اور جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو ریکارڈ کر لیں۔ یہ آپ کو کام آئے گا، آپ کے گھر میں کام آئے گا کہ قرآن کی کون سی صورت سے آپ اپنی کس پرابلم کا علاج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو جو چاہیں ریکارڈ کر لیں، ویسے تو یہ سوشل میڈیا پہ لائیو بھی جا رہا ہے۔ اچھا، بڑی پیاری کتاب ہے جنتی زیور، اس سے قرآن کی چند صورتوں کے مختصر فضائل سناتا ہوں میں آپ کو۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو، یعنی جس کا انتقال ہونے والا ہو، سکرات کا عالم ہو، سورہ جاسیہ پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ جس کے باغات وغیرہ ہیں، چاہتا ہے باغ میں پھل زیادہ ہوں، سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی بھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ کر دم کر دیا جائے اس مال میں خوب برکت ہوگی۔
اچھا کچھ بزرگ ہوتے ہیں جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ کریم اس کی عزت بڑھا دے گا. جو اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صبح و شام یہ پوری سورت پڑھ لیا کرے. سورہ قریش پڑھیں تو انشاءاللہ جان کی حفاظت کے لیے مجرب ہے, اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے. اور اگر کوئی اولاد کا تمنائی ہے سورہ کوثر کی تلاوت کرتا رہے اللہ اسے صاحب اولاد بنا دے گا. سبحان اللہ. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے, اور آج کل جنات اور شیطان اور جادو سے لوگ بڑے پریشان ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن شیطان حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. چند صورتوں میں کیا کیا موجود ہے, قرآن میں شفا ہے, قرآن میں حفاظت ہے, قرآن میں برکت ہے. بس آج نیت کر جائیں, قاری صاحب کے ایصال ثواب کے اجتماع میں آئے نا تو انشاءاللہ قرآن سے دوستی کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. اجتماع میں آتے رہیں, قافلوں میں سفر کرتے رہیں. ماشاءاللہ جون جولائی میں پورے پاکستان میں قافلوں کی بہاریں ہیں, تو آپ بھی وقت نکال کر 12 دن 30 دن کے قافلوں میں سفر کریں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل آج قاری مسرور عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے سنتوں بھرا اجتماع ہوا, اور الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان رکن شورا موجود ہے. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے بشمول اپنے شہزادگان کچھ اسلامی بھائیوں کو وکالت سے نوازا ہے, اور آپ بھی اسلامی بھائی جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید بننا چاہیں بہترین موقع ہے. اگر آپ کسی کے مرید نہیں تو الحمدللہ رکن شورا کے ذریعے امیر اہل سنت اور پھر غوث پاک کے غلاموں میں شامل ہو جائیے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اور ایک اور جگہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب کی طرف سے ایک وسیع نامہ اعمال دیا گیا ہے جس میں میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج ہیں, اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ان سب کو تمہاری نسبت کی وجہ سے بخش دیا گیا ہے. تو الحمدللہ عز و جل بہترین موقع ہے. جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہونا چاہیں رکن شورا جس طرح فرماتے جائیں, آپ انہیں الفاظ کو اتنی آواز سے دہرائیں کہ اپنے کانوں سے سن لیں. اب میں رکن شورا سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل فرما لیں. وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا, اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور قادری سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرما.
सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। खुशखबरी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रुकन शूरा ने अभी तरगीब भी दिलाई और इंशाअल्लाह हमारे इस शाह फैसल टाउन से 8, 9, 10 मुहर्रम को 3 दिन के मदनी काफ़िले हैदराबाद सफ़र कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 5 मुहर्रमुल हराम को 12 दिन और 1 माह के मदनी काफ़िले केपी के मानसेरा सफ़र करेंगे। तो यकीनन रुकन शूरा की मसरूफियत हम सब एक तादाद है जो जानती है, लेकिन आज माशाल्लाह हमें वक्त दिया है तो हम भी इनके दिल को खुश कर दें और नियत कर लें। जो खुश नसीब इस्लाम भाई 12 दिन का सफ़र करना चाहें वो भी हाथों को बुलंद करके इजहार करें कि इंशाअल्लाह माह मुहर्रम में अमीर अहले सुन्नत ने बहुत सारी दुआओं से नवाजा है सफ़र करने वालों को। तो 12 दिन वाले भी हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह हम 12 दिन सफ़र करेंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह अब 3 दिन में तो कोई रहे ना, ये तो अब्दुल हबीब भाई को तोहफा दे दें कि हुजूर आप हमारे पास आए, हम आपको ही तोहफा देते हैं मुहर्रम में 3 दिन। हाथों को उठा के दोनों उठा के रखिए माशाअल्लाह, हुजूर दुआओं से नवाज। सबको बार बार मदीना दिखाए। या अल्लाह जो इस बार कम से कम 3 दिन के काफिले में सफ़र करें उनको इसी साल मदीने की हाज़िरी अता फरमा। जो 12 माह और 30 दिन सफ़र करें उन्हें हज की सआदत भी नसीब फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मेरे मौला हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तमाम इस्लाम भाई अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, 1 बार सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें, फिर हम सब के लिए इंशाअल्लाह इसाले सवाब करते हैं। अल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मेरे मौला जो तिलावत की हमारी ज़िंदगी में जो टूटे फूटे नेक अमाल हैं, आज यहाँ भी जो तिलावत हुई, नात हुई, बयान हुआ, अल्लाह इन तमाम नेक अमाल का सवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफतन अकीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका के वसीला जलीला से तमाम अंबिया किराम, साहबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया कामिलीन, बिलखुसूस पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तमाम मुस्लिमीन तमाम मुस्लिमात की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखुसूस कारी मसरूर साहब की रूह मुबारका को पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह इनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमा। जो इन्होंने तेरे दीन की बिलखुसूस कुरान मजीद की खिदमत की, अल्लाह ये खिदमत इनके लिए दर्जात की बुलंदी का सबब बना दे। इनकी कब्र को नूरे कुरान से जगमगा दे। ए परवरदिगार इनके तमाम घर वालों को सब्र पर अजर नसीब फरमा। ए करीब हमें भी अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ऐसे काम करना नसीब फरमा कि अल्लाह जब दुनिया से जाएं तो कब्र में सदकाए जारिया और सवाबे जारिया हमें नसीब होता रहे। ए परवरदिगार ईमान पर और दावत इस्लामी के इस प्यारे माहौल पर हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमा। जितने बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। मेरे करीम रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक
یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ